ایک بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی. وہ کافی سالوں سے کافی عرصے سے اولاد کی نعمت سے محروم تھا. تو اس کے وزیر نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ کسی بچے کی بلی چڑھا دیں اور اس بچے کے گھر والوں کو خوب مال و دولت دے دیں، اور کیا پتہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے دے، آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے. تو اس بادشاہ نے اپنی رعایا میں اعلان کیا کہ جو بھی مجھے کوئی بچہ دے گا تو میں اس کو خوب سارا مال دوں گا. تو اس رعایا میں ایک خاندان ایسا تھا جس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک بچہ ہے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے فائدے کا نہیں ہے، آپ اسے لے لے اور اس کی بلی چڑھا دے اور ہمیں اس کے بدلے میں مال دے دے. تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا. تو بادشاہ جیسے ہی اس بچے کی بلی دینے لگا تو بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ تمہارے دل میں کوئی خواہش ہے جو میں پوری کر دوں؟ تو اس بچے نے کہا کہ ہاں، مجھے مٹی لا کر دے دو. تو بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے مٹی لا کر دے دو. جب مٹی لائی گئی تو اس بچے نے اس مٹی سے 4 گھر بنائے. اس نے پہلے گھر پر ٹوکر ماری اور اس گھر کو گرا دیا. اس نے دوسرے گھر کو ٹوکر ماری اور اسے گرا دیا. اس کے بعد اس نے تیسرے گھر کو ٹوکر ماری اور اسے گرا دیا. اس نے چوتھے گھر کے آگے دعا کی اور بادشاہ کو کہا کہ جاؤ اب مجھے قتل کر دو، اب میری بلی چڑھا دو. تو بادشاہ ڈر گیا کہ شاید اس بچے نے کوئی جادو کیا ہے اور اس کے جادو کا مجھ پر کوئی برا اثر نہ ہو جائے. تو بادشاہ نے اس بچے سے کہا کہ یہ تم نے کون سا عمل کیا ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے، مجھے بھی سمجھاؤ. تو وہ بچہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، میں نے پہلے گھر کو اس لیے ٹوکر ماری کہ وہ میرا اپنا گھر تھا، میرے ماں باپ کا گھر تھا، جنہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور کچھ پیسوں کی لالچ میں آ کر مجھے آپ کے حوالے کر دیا، مجھے بیچ دیا. دوسرے گھر کو میں نے اس لیے ٹوکر ماری کہ دوسرا گھر میرے رشتہ داروں کا گھر تھا، جس نے میرے ماں باپ کو نہیں روکا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اپنے بچے کو اس بادشاہ کے حوالے کر رہے ہو جس نے آپ کے بچے کی بلی چڑھانی ہے، اور انہوں نے میرے ماں باپ کو نہیں روکا. تیسرا گھر آپ کا تھا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ کا کام ہے ہماری رعایا کی حفاظت کرنا، ہماری رعایا کی دیکھ بھال کرنا، اور آپ نے اپنی مفاد کے لیے میری بلی چڑھانے کا حکم دے دیا، اپنی اولاد کے لیے مجھے بلی پر چڑھا دیا، میرا قتل کرنے کا حکم دے دیا. اور چوتھا گھر میرے اللہ پاک کا ہے. میں نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ اے اللہ پاک، میں اپنا سارا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ہی بادشاہ ہے، تو مجھے اس ظالم بادشاہ سے بچا لے. تو وہ بادشاہ رویا، خوب رویا، اور اس بچے کو گلے سے لگایا اور اپنی رعایا میں یہ اعلان کر دیا کہ یہی میرا، آج کے بعد یہی میرا بچہ ہے، یہی میری اولاد ہے. اور بادشاہ نے اس بچے کو چھوڑ دیا. تو اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے پیارے دوستو، جب ہم اللہ تعالیٰ پر اپنا معاملہ چھوڑیں گے، جب ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا اللہ ہمارا کام کرے گا، تو پھر مشکل سے مشکل کام بھی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. اور جب ہمارا یقین ہی اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوگا تو ہم پھر در در کی ٹوکریں کھائیں گے، لیکن ہمیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا. اسی لیے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح، لیکن اپنے اس پیارے رب کو پکار کر کے تو دیکھیں وہ کیسے تمہاری غیب سے مدد کرتا ہے. پیارے دوستو، ہمارا اللہ بہت بڑا رحیم ہے. وہ کہتا ہے کہ بہت پہاڑ جتنے گناہ لے آؤ اور ایک مرتبہ کہہ دو کہ اے اللہ پاک، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دے، آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، تو تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. تم کو میں ایسا کر دوں گا جیسے کہ تم نے ابھی ابھی جنم لیا ہو، تم ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہو. تو پیارے دوستو، اس سے بڑا رحیم، اس سے بڑا پروردگار کہیں ملے گا آپ کو. پیارے دوستو، اس پیغام کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریے. جزاک اللہ.